بچے گندے موبائلوں میں لگ گئے. ہم کیا کریں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ عہد برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے. کوئی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. ارے لمبی لمبی صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو وہ مسجد میں جمع ہو کے کہتے تھے اے اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے, ہم کو معاف کر دے مالک, کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. وہ ذرا غور کرو, ہوائیں تیز چلتی تھی تو صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. یہاں زلزلے آئے, لوگوں کی موتیں ہوئی, مگر ہمارے کانوں پہ چوں نہیں لگی, کوئی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں. او میرے نوجوانوں, اللہ نہ کرے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ایمان چھن گیا تو بولو کیا ہوگا. بولو اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا. بتاؤ میرے دوستو, اے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والوں, اے عراق کی تنہائیوں کے چوروں, حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث خصوصی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو نماز روزے کے باوجود جہنم کا حکم ہوگا. فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تو نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, یہ کیسے جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ سب نماز روزہ تو کرتا تھا مگر یہ تنہائی میں گناہ کرتا تھا, تنہائی میں بہت چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا. اب جنہوں نے اپنے موبائلوں پہ لوگ لگا کے رکھے, گندی تصویریں دیکھ کے ایک مرتبہ لوگ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا تیرے اللہ نے تجھ کو نہیں دیکھا؟ ارے نوجوان برباد ہوتے چلے گئے. ان کی پینٹیں دیکھو, ان کے رنگ دیکھو, یہودیوں کی طرح ہے, چلنا یہودیوں کی طرح, بولنا یہودیوں کی طرح, بات بات پر گالیاں دیتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, بالکل بمبئی کے بدتمیزوں کی طرح ہو گئے. انہیں کی طرح زندگی کر لی, جیسے وہ چلتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں, جیسے وہ بولتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں. اگر تم کو کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو بمبئی کے ان بیہودہ لوگوں کی نقل نہیں کرنی تھی. ارے وہ تو نوجوانوں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اگر کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو کربلا کے اس علی اکبر کی نقل کرتے جس نے 18 سال کی جوانی میں اپنے ابا کے سامنے نیزے سینے میں لگوانے کے بعد کہا تھا اے میرے بابا حسین, تیرا 18 سال کے بیٹا علی اکبر دنیا کے لیے نہیں جیا تھا, اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں تھی بلکہ مدینے والے کی دیوانی تھی. اے نوجوانوں, ان دنیا والوں کے لیے مت جیو بلکہ کھاؤ, آج سے توبہ کرو اور اپنے رب کو منا لو, اور یہ کہو کہ جیسے تاج شریعہ کہہ کے گئے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے, لڑکیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں, بچیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں, گھروں میں ناچنے کے رواج بن گئے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ناچ کو دیکھ کر کے لوگ معاذ اللہ خوش ہوتے ہیں. اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کا ڈانس کا اسٹیٹس لگا کے کہتا ہے, فیس بک پہ ڈال کے کہتا ہے میری بیٹی کیسی ناچ رہی ہے, یہ دیکھو. اس سے کہو بے غیرت تیری بیٹی ناچ نہیں رہی, یہ تیری حیا کا 90 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی, نہ باپ اپنے بیٹے کو دے گا, ایک بھی نیکی. اور اللہ ہر انسان کو سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں دیتا ہے, اور اگر آپ کو کم لگتی ہو تو یہ بڑھ بھی سکتی ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے, مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ انسان ہو پھر بھی سلیقے سے بول نہیں رہے ہو. حضور کی محفل میں تو بے زبان بولتے ہیں, پتھر بولتے ہیں, جانور بولتے ہیں, گدھے بولتے ہیں. زور سے تو بولو. ایک آدمی اپنے بیل کو مار رہا تھا مدینے میں. بیل کو مارنے والا بھی بیل ہی ہوتا ہے. بیل کو مارا تھا اور اس کی ضد یہ تھی کہ بیل مجھے اپنے اوپر بٹھا لے اور سواری کروائے. بیل کام کے لیے بنا ہے, وہ چلا ہی نہیں. اس نے اس کو مارا, وہ نہیں چلا. اس نے اس کو اور مارا, پھر بھی نہیں چلا. اس نے اس کو اور مارا, وہ پھر بھی نہیں چلا. زیادہ مارا نا, زیادہ ظلم کیا. تو اسی گلی سے آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا. میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں, ان پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جب حضور کو دیکھا نا بیل نے, تو حضور کو دیکھ کر کے بیل انسان کی زبان بولنے لگا. اللہ نے اسے اپنی قدرت سے انسان کی زبان دی. وہ بولا تجھ کو شرم نہیں آتی, تو مجھ کو مارتا ہے.
مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میں کام کے لیے بنایا گیا ہوں، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا حیرت کی بات ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے۔ بیس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، کہ انسان ہو کے نبی نہیں مان۔ حضور کی محفل میں تو انسان بولے، جنات بولے، بیل بولے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ فرمایا یہ مجھے ہی تھوڑی جانتا ہے، میرے ابو بکر کو بھی جانتا ہے، میرے عمر کو بھی جانتا ہے، میرے عثمان، میرے علی کو بھی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، میں نے اس پہ میری بہنیں بہت تشریف رکھتی ہیں، مجھے میرے لیے غنیمت ہے اس دور میں اتنی اور مرد اور اتنے خواتین و حضرات تشریف رہے ہیں، تو میرے لیے بڑی نعمت ہے یہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری زبان پہ حق جاری فرمائے، میرے کہنے میں اثر پیدا کرے۔ یہ بزرگ دعا کریں گے انشاءاللہ تو ایسا ہو جائے گا۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے ایک دو شعر کے لیے کہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں کچھ پڑھنے سے پہلے یہ ماشاءاللہ مدرسہ سلطانیہ اشرف العلوم، یہ حضرت کے والد صاحب نے اس کو قائم کیا، اور یہی الحمدللہ اچھے باپ کی اچھی اولادیں ہوتی ہیں۔ باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی یہ محفل ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک دو شعر کے لیے کہا ہے، میں ایک شخصیت کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں، دو تین، یعنی پوری دنیا میں اتنی بڑی ماں آج تک پیدا نہیں ہوئی نہ ہوگی کہ جس کو اللہ نے اتنی برکتیں دی ہوں۔ میں کس کا ذکر کرنے والا ہوں؟ اس کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جس کے بیٹے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ میں ذکر کرنے والا ہوں سیدہ آمنہ کا۔ جانتے ہو حضور کی امی کو آپ؟ کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ۔ خدا کی قسم اللہ نے ایسی دنیا میں دوسری ماں پیدا نہیں کی جیسی سیدہ آمنہ ہے۔ ایسی کہاں سے ماں آئے گی؟ توجہ تو کرے ذرا، یہ وہی ماں ہے میرے حضور کی کہ ابا شریف میں نے ان کے مزار پر حاضری کی ہے، ان کی قبر پر۔ تو یوں تو میں نے کعبے میں کتنی مرتبہ میں گیا ہوں مجھ کو یاد نہیں، بہت مرتبہ کعبے میں گیا، مگر مجھے کعبے میں وہ لطف نہیں آیا جو حضور کی امی کی قبر پہ آیا۔ جب میں وہاں کھڑا تھا تو 6 سال کے حضور یاد آتے تھے کہ جب حضور کی والدہ کا وصال ہوا تو حضور پتھروں سے چپٹ کے روتے تھے اپنی ماں کی قبر کے، اور کہتے تھے میری والدہ، اے میری ماں آمنہ، آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ 6 سال کے حضور جب مکے کو فتح کیا نا میرے نبی نے، فتح کیا مکے کو، اور جب آپ باب السلام کی طرف سے آ رہے ہیں، سر پہ کالا امامہ بنا ہوا ہے، وہ حضور کا چہرہ کالے امامے میں۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے کو گرتے ہیں۔ حضرت بکر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو فتح کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا وہ دیکھو ابو بکر، وہ جو پہاڑ ہے نا جبل ابی قبیس، اس کی وسط میں فرماتے نیچے میرا گھر ہے، یہ میری ماں آمنہ کا گھر ہے، میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں آج میں مکہ فتح کر رہا ہوں تو کاش میری ماں آمنہ ہوتی اور آج مجھ کو دیکھ لیتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی بے اولاد بیٹھا ہو نا تو دعا اس وقت مانگ لے قبول ہو جائے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سیدہ آمنہ کے ذکر سے اگر ذکر کے وقت اور ان کے وسیلے سے اگر اولاد مانگی جائے تو اللہ اولادیں عطا کر دیتا ہے نا، انہی کے بیٹے کے صدقے سے۔ تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں، سید صاحب کی موجودگی علماء ہیں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ بس پڑھتا ہوں 2-3 شعر، انشاءاللہ 10-15 منٹ لگیں گے، آپ بالکل سیٹ ہو جائیں گے، بس 10-15 منٹ اور۔ ملکہ تو جان ہے میری نبی کی ماں، سبحان اللہ بے شک،
ملکہ دو جہان ہے میری نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میری نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ بے شک رحمت پڑھو تو میرے نبی کی ماں تو کہہ سکتے ہو نا، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ چچی کس کی ہے بولو؟ چاچی جان کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ اور دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی۔ شعر پھر سے سنو، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے، اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ بولو تو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ اور امی جان ہوتی بھی ہے، ہوتی نہیں امی جان؟ یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آفت جان کے مترادف ہے، اصل جان ماں ہوتی ہے۔ تو سب کے بچوں کی سب کی ماں کیا ہوتی ہے؟ جان۔ اب یہ شعر سماعت کریں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت کانفرنس، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، حضرت علامہ الحاج سید فاروق میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، اور آخری شعر یہ وابی دیوبندی کہتے ہیں نبی کی امی مسلمان نہیں تھی، کہو معاذاللہ، ماشاءاللہ، نبی کی امی مسلمان نہیں تھی یہ تو یہ کہتے ہیں، مگر سنی کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے معلوم کیا کہتے ہیں؟ زلفوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک، سبحان اللہ بے شک، زلفوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان ہی، ایمان ہے میرے نبی کی ماں، بس ایمان ہی، ذرا پڑھو ذرا، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، بس میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں، ای کو کم کر کے اس کا آواز بڑھے، ای کو کم کریں، کم کریں گے آواز بڑھے۔ دنیا میں ہم لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو جوان ہوا ہے وہ بوڑھا ہوگا، اور جو جوان ہوا ہے ہو سکتا ہے بغیر بوڑھا ہوئے ہی مر جائے، ہو سکتا ہے یہ تقریر کرنے والا آج کے بعد پھر کوئی دوسری تقریر نہ کر پائے، کسی حادثے میں اس کی جان چلی جائے، تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ آج کی تقریر کو یہ سوچ کے کرے کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری تقریر ہو؟
یہ جن لوگوں کو اٹھ کے جانا ہو جلدی سے اس اپنی حرکت کا استعمال کریں، جلدی سے جلدی جائیں. بالکل صحیح ہے. 10-15 لوگ بھی بیٹھے ہوں مگر سننے والے ہونے چاہیے. یہ گھومنے پھرنے والے لوگ زیادہ اللہ کو پسند نہیں کرتے. اب آپ جب آئیں تو کچھ لے کے جائیں ایسے. ہو سکتا ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کی آخری تقریر ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھ لو. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو نماز تمہارے لیے حجاب بنی رہے گی، مرغے کی طرح ٹھوکے مارو گے. اور اگر نماز کو آخری سمجھو گے تو نماز تمہیں معراج کی حدوں تک پہنچا دے گی. بہترین نماز کی جگہ، سجدے کی جگہ بہترین جگہ کعبہ ہے. بہترین سجدے کعبے میں ہونے چاہیے تھے مگر کعبے میں نہیں ہو رہے. وہاں تو سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں. آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں بہترین سجدے وہ مسلمان کر رہے ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں. اپنی رہائی کے لیے روتے ہیں جیلوں میں. ایکو تھوڑا اور کم کریں. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ تقریر کرنے والے کی آخری تقریر ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے سننے والوں میں 1-2 لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو آج کے بعد پھر کبھی نصیحت نہ سن سکیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے. بالکل آواز آپ ہلکا کر رہے ہیں، میں ایکو کم کرنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں آواز ایسی رہنے دیں، ہلکا سا. اس کو ایسا آنا چاہیے کہ آواز سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، بس آپ کیسا بھی کریں آپ کو اجازت ہے. ہلکا سا اس کا ٹریبل بڑھا سکتے ہیں، ہلکا سا بیس بڑھا سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بس یہاں پہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو تو پھر آپ کی بھی تو آخری ہو سکتی ہے. ابھی اڑیسہ میں کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، 1 مہینہ ہونے والا ہے، اس سے کم ابھی 15 دن ہوئے. کورومنڈل ایکسپریس اس میں حادثہ ہوا. ایک ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرائی تو تقریباً 1000 کے لوگ درمیان لوگ مر گئے. ان کی لاشیں لینے کے لیے وہاں پہ لوگ پہنچے، ایمس میں پہنچے بھبنیشور میں، اڑیسہ کی راجدھانی میں. تو انہوں نے، میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے اور وہ لاش لینے آیا تھا، بیٹا مرا بھی اسی ٹرین میں ہے. اچھا کسی کو کیا پتا تھا نوجوان کو کہ یہ جو میں ٹکٹ کرا رہا ہوں یہ آخری ٹکٹ ہے، اس کے بعد یہ میری موت کا ٹکٹ بن جائے گا. اس نوجوان کو کیا خبر تھی جو رات کو اپنے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سن کے گندی فلم دیکھ کے سویا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری ٹرین ہے اور یہ آخری، اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی. وہ اپنی زندگی پہ فخر کرنے والے سنے کہ جب وہاں لاشیں لینے والے پہنچے تو لاشیں تھیں مگر پہچانی نہیں جا رہی تھی. 2 دن مائیں اپنی اسپتالوں کے باہر گھوم کے چلی گئی، کون سی لاش لے کے جائیں؟ سب لاشیں تو ایک جیسی ہو گئی ہیں، تقریباً کاٹی گئی ہیں. بیچ میں سے 3 ٹکڑے کیے گئے ہیں، کسی کے 4 ٹکڑے کیے گئے، کسی کا سر نہیں ملا، کسی کا ہاتھ نہیں ملا. یہ انسان تکبر کرتا ہے اپنے اوپر. 2 منٹ میں قصہ پاری نہ بن گیا. یہ نوجوان جو اپنی موٹر سائیکل پہ گھومتے وقت کان میں لیڈ لگاتے وقت چلتا ہے اور یہ گانا سنتا ہوا موٹر سائیکل چلا، اگر اسی حال میں مر گیا تو جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن ویسے ہی اٹھایا جائے گا. اللہ نہ کرے وہ گندا کام، گندی حرکت کرتے کرتے مر گیا تو پھر کیا ہوگا میرے دوست، میرے بھائی. اللہ کے پیارے رسول ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھو. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اپنی ہر نماز کو آخری سمجھو اور خود کو مردوں میں شمار کرنے لگو. کینسر کے مریض سے جا کے کہو کوئی گندی فلم دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. ایک سلیم نام کا جموں کشمیر کا آدمی تھا، میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کو کینسر تھا. تو
میں اس سے ملا, اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس وقت اس کا وہ زندہ تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے تو آپ کو کینسر ہے. بولے سنا ہوا نہیں ہے, مجھے تو لکھا پڑا کینسر ہے, میرے لیور میں کینسر ہے. میں کہا پھر شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, مگر ڈاکٹر کہتے ہیں تم 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. تو میں بس دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے مالک تو نے مجھے کم سے کم 2 مہینے کا موقع تو دیا ہے توبہ کرنے کا. کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, مجھے 2 مہینے کے بعد آئے گی. کہتا ہے سید صاحب میں پوری رات روتا رہتا ہوں, مگر ہاں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل گھبرانے لگتا ہے. میں وہ انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو میں یتیم دیکھتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ایک دن ٹیلی فون آیا, کہنے لگے سید صاحب میں بمبئی میں ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بخار بہت تیز بڑھ رہا تھا, ٹھیک نہیں ہوا, وہاں علاج کرایا اور جب چیک اپ کرایا تو پتہ لگا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے. عمر 25 سال, عمر 26 سال. میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں, دنیا میں آئی ہے تو ایمان کے ساتھ آئی ہیں, اور ہم سب آئے ہیں تو ایمان کے ساتھ آئے ہیں. مگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ایمان پہ موت نہ آئے تو پھر. یہ میرا سوال ہے. ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, اللہ کی رحمت کا نام ہے. اور ادھر دیکھو دنیا کی بدمستیوں میں مگر رہنے والے نوجوانوں اور اس دین کو ہلکا سمجھنے والوں, آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایسی پیدا کر دیے گئے تھے؟ نہیں نہیں, ایک ایک ذرے کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک حرف کا حساب ہوگا, ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا جو آپ نے بولا ہے. یہ انگلیاں جب تمہارے خلاف بولنے لگیں گی تو بولو پھر کیا بہانہ لے کے آؤ گے؟ جب یہ انگلیاں کہیں گی مالک اس نے گندی چیزیں مجھ سے انگلیوں سے لکھوائیں, جب یہ ہاتھ تمہارے خلاف بولے, انہیں جب زبانیں دے دی جائیں, جب تمہاری زبان کو زبان دے دی جائے, جب تمہاری آنکھوں کو آنکھیں دے دی جائیں گی, اس وقت میں کہاں دوڑ کے بھاگو گے؟ بولو. یہ دن رات کا ہونا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہ دن رات کا ہونا اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے. یہ سورج ڈھل گیا, یہ رات ہو گئی, پھر صبح ہوگی. یہ جو صبح ہوئی ہے یہ روز پھر دوسری مرتبہ نہیں آئے گی. ہم موت کے نزدیک نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ایک محدث ہیں, ایک بہت بڑے صحابی ہیں, نام آپ نے سنا ہوگا مجھ سے پہلے بھی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ, اچھا انتقال کا وقت ہے, کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے, کبھی لال رنگ ہوتا ہے, کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے, کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے, کبھی تڑپنے لگتے ہیں, کبھی مچلنے لگتے ہیں, کبھی پسینے آنے لگتا ہے. کسی نے قریب جا کے پوچھا اتنے بڑے صحابی ہیں اور آپ کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں مجھے موت سے ڈر نہیں لگا ہے, بلکہ مجھے نبی کریم کا حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ تو مرنے کے بعد جنتی ہے یا جہنمی ہے, یعنی تیرا ایمان پہ خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کوڑا ہے, ابو ہریرہ گنہگار ہے, اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں اور موت کا وقت اس کا قریب ہے. ابو ہریرہ پہ کرم کرنا, اے میرے مالک موت کا وقت ہے, اس کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا, ابو ہریرہ کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا. اگر تو نے آج ابو ہریرہ پر رحم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. اے اللہ ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ, کون نہیں جانتا جنید بغدادی کو, اور وہ اپنے مرید کے قریب بیٹھے, اس کا انتقال ہونے والا ہے. آپ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے سورہ یاسین سے نفرت ہے, اس کو بند کر لو. آپ نے قرآن شریف کو بند کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد گھبرانے کے بعد آپ نے اس سے کہا ایسا کر کے بیٹے کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا کلمے سے نفرت, قرآن سے, آپ سے, اسلام سے, سب سے نفرت. حضرت سیدنا جنید اس کے قریب بیٹھے اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ مر گیا. سیدنا جنید 40 دن لگاتار روتے رہے, اے میرے مالک میرے ساتھ کھاتا تھا, پیتا تھا, اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, اس کا ایمان کیسے چھن گیا, کیسے چھن گیا؟ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا
जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेकर के जा रहे हैं और उन जहन्नम के फरिश्तों ने इसके जबड़े में डाली है अंकड़ी, यानी जहन्नम में हाथ में नहीं डाली जाएगी बल्कि अंकड़ी डाली जाएगी, अंकड़ी डाली जाएगी जबड़े में, और जबड़े के बल घसीटते हुए लेके जा रहा है जहन्नम की तरफ। आपने उससे पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुना करता, 2 गुना करता था छुप कर, जिसे मेरा अल्लाह जानता था और मैं जानता था, इसी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मैं मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। क्या कौन से गुनाह करता था? क्या मैं 2 गुनाह ये करता था, एक तो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरा ये था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, मैं गंदी औरतों को बुरी नजर से देखता था, मेरी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी, इसी वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया। 2 मनहूस गुनाह ऐसे किए हैं कि जिनकी वजह से मेरा ईमान छिन गया। हुजूर लड़कों ये लोगों से कहे कि अब मेरा कौन क्या कर सकता है, चूंकि मैं बेईमान होकर मरा हूं, हमेशा जहन्नम में जलूंगा। हमेशा जहन्नम में जलने वाले को अगर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी, उसको नींद आ जाएगी। अल्लाह अकबर, जुनैद बगदादी का मुरीद मरा है, अल्लाह अकबर, 2 गुनाहों की वजह से बर्बाद हो गया। न जाने कितने मेरे नौजवान ऐसे जो शादियों में अब शराब तक पीने लगे हैं और शराब को बुरा तक नहीं समझते हैं, और कितने नौजवान यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने गंदी तस्वीरें आज भी देखी होंगी, आज के दिन में भी देखी होंगी। वो कहते हैं कि डेटा फ्री हो गया है। डेटा फ्री है कि तो तेरा ईमान भी फ्री है? क्या डेटा फ्री है तो क्या ये बता तेरी जिंदगी भी फ्री है? क्या गुनाह भी फ्री है? पूरी रात रात फिल्म देखने वाले लड़के क्या होगा अगर मरते वक्त तेरा अल्लाह तुझसे नाराज हो गया? अब तो नौजवान लड़के बर्बाद हो गए, इनकी तन्हाइयां कहीं की न बची। 10-10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गंदे मोबाइलों में लग गए। हम क्या करें? बर्बाद होती चली जा रही है, ये नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है, ये अहद बर्बाद होता चला जा रहा है। किसी को आखिरत की फिक्र नहीं है, कोई अल्लाह से नहीं डर रहा है। अरे लंबी लंबी सहाबा इकराम की शान ये थी कि जब तेज हवाएं चलती थी तो वो मस्जिद में जमा होकर कहते थे अल्लाह कहीं कयामत तो नहीं आ रही है, हमको माफ कर दे मालिक, कहीं कयामत तो नहीं आने वाली है। अल्लाह अकबर, वो जरा गौर करो, हवाएं तेज चलती थी तो सहाबा मस्जिद में जमा हो जाते थे। यहाँ ज़लज़ले आए, लोगों की मौतें हुई, मगर हमारे कानों पे चू नहीं लगी, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह ना करे कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ईमान छिन गया तो बोलो क्या होगा? बोलो अल्लाह ना करे तो क्या होगा? अल्लाह ना करे कि ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ मेरे दोस्तों, अपने अल्लाह को नाराज करने वालों, रात की तन्हाइयों के चोरों, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस खुशी है कि कयामत के दिन एक बंदे को नमाज रोजे के बावजूद जहन्नम का हुक्म होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो नमाजी भी था, रोजेदार भी था, ये कैसे जहन्नम में जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा ये सब नमाज रोजा तो करता था मगर ये तन्हाई में गुनाह करता था, तन्हाई में बहुत छुप छुप के गुनाह करता था। अब जिन्होंने अपने मोबाइलों पे लॉक लगा के रखे, गंदी तस्वीरें देख के एक मर्तबा लॉक लगाने से मसला हल नहीं होगा। क्या तेरे अल्लाह ने तुझको नहीं देखा? अरे नौजवान बर्बाद होते चले गए, इनकी पैंट देखो, इनके रंग देखो, यहूदियों की तरह है, चलना यहूदियों की तरह, बोलना यहूदियों की तरह, बात बात पर गालियां देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बिल्कुल मुंबई के बदतमीजों की तरह हो गए, उन्हीं की तरह जिंदगी कर ली। जैसे वो चलते हैं वैसे ही चलते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अगर तुमको किसी जवान की नकल करनी थी तो मुंबई के उन बेहुदा लोगों की नकल नहीं करनी थी। अरे वो तो नौजवानों तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अगर किसी जवान की नकल करनी थी तो करबला के उस अली अकबर की नकल करते हैं जिसने 18 साल की जवानी में अपने अब्बा के सामने नेज़े सीने में लगवाने के बाद कहा था मेरे बाबा हुसैन तेरा 18 साल का बेटा अली अकबर दुनिया के लिए नहीं जिया था, इसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं थी बल्कि मदीने वाले की दीवानी थी। ऐ नौजवानों, इन दुनिया वालों के लिए मत जियो बल्कि खाओ, आज से तौबा करो और अपने रब को मना लो और ये कहो कि जैसे ताज शरिया कह के गए हैं कि जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है नबी की, नबी की।